پھر آپ نے یہ فتویٰ سید پیر و مرشد پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کے ذمے لگایا۔ یہ آپ نے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ آپ اس بہتان سے توبہ کریں، اور آپ اب جب اس کا کوئی جواب دیں گے یا کسی سے دلوائیں گے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جب کوئی مقننہ کا فیصلہ دکھائیں تو اس میں عند القبر صلاۃ و سلام سننے کی بات ہو اور ان کو کافر یا مرتد کہا ہو اور اہل سنت سے خارج قرار دیا ہو۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بات قابل توجہ نہیں سمجھی جائے گی۔ سن 1981 30 دسمبر مجلس مقننہ کا ایک متفقہ فیصلہ جس میں اکابرین کے دستخط موجود ہیں، یہ ملتان میں ہوا تھا۔ اس کی عبارت میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، پھر میں آپ کا کلپ سنواؤں گا جس میں آپ نے اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری کا ڈنکے کی چوٹ پہ یہ مسلک تھا، کوئی عند القبر سننے کا قائل ہو تب، جب دور سے سننے کا قائل ہو تب۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے جو قبر کے پاس سے سننے کا قائل ہو وہ بھی کافر ہے، جو دور سے سننے کا قائل ہو وہ بھی کافر ہے۔ اب وہ مقننہ کا جو متفقہ فیصلہ ہے 1981 کا 2 ربیع الاول 1402 میں جاری ہوا۔ اما بعد ہمارے شیخ حضرت علامہ مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی اور ان سے تعلق رکھنے والے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے تمام علماء و مشائخ کا کتاب و سنت و ارشادات سلف اور اقوال ائمہ متقدمین حنفیہ کی روشنی میں اپنا مسلک تو یہ ہے کہ سماع صلاۃ و سلام عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں۔ یہ انہوں نے اس فیصلے میں پہلے اپنا مسلک جو ہے وہ بتایا۔ اس کے بعد آگے جو اس فیصلے میں عبارت موجود ہے وہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے، لیکن جو لوگ قبر شریف کے پاس عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف صلاۃ و سلام کے سماع کے قائل ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، بلکہ ہم ان کو اہل سنت و جماعت سے بھی خارج قرار نہیں دیتے۔ مولوی صاحب ذرا غور سے سنیں کہ کافر بھی نہیں کہتے اور انہیں اہل سنت و جماعت سے خارج بھی قرار نہیں دیتے، اور جو شخص ایسا عقیدہ رکھنے والے کو کافر سمجھے ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح جو لوگ سماع اموات عند القبور کے قائل ہیں ان کا بھی ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ اکابرین نے اپنا مسلک بالکل واضح کیا اور مقننہ میں واضح کیا، پھر مقننہ کا متفقہ فیصلہ آیا۔ اس فیصلہ میں موجود ہے کہ وہ لوگ کافر نہیں ہیں، اہل سنت و جماعت سے خارج بھی نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مقننہ کے فیصلے پر کن کن اکابرین کے دستخط موجود ہیں وہ سنیں۔ پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شمس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی، عبد الرزاق ابن حضرت مولانا حسین علی الوانی، حضرت مولانا سید احمد حسین سجاد بخاری، حضرت مولانا حکیم نور احمد یزدانی، شیخ الحدیث و تفسیر سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی، سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب وہاں بھچراں والے، حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب ماڈل ٹاؤن، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سکھر،
مفتی عبدالحکیم صاحب ڈیرہ اسماعیل خان، عبدالستار توحیدی، قاضی محمد امیر میاں والی۔ اس کے علاوہ یہ تقریباً 20 اکابرین کے اس پر دستخط موجود ہیں، جن اکابرین کے نزدیک صرف عند قبر النبی صلاۃ و سلام سننے کا قائل مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، بلکہ وہ اہل سنت و جماعت سے خارج بھی نہیں ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے ان اکابرین کے خلاف فتویٰ دیا یا نہیں دیا۔ پھر آپ نے یہ فتویٰ سید پیر و مرشد پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کے ذمے لگایا۔ یہ آپ نے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ آپ اس بہتان سے توبہ کریں، اور عند القبر صلاۃ و سلام سننے کی وجہ سے ہیں۔ اور آپ اب جب اس کا کوئی جواب دیں گے یا کسی سے دلوائیں گے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جب کوئی مقننہ کا فیصلہ دکھائیں تو اس میں عند القبر صلاۃ و سلام سننے کی بات ہو اور ان کو کافر یا مرتد کہا ہو اور اہل سنت سے خارج قرار دیا ہو۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بات قابل توجہ نہیں سمجھی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سن 1981 میں مجلس مقننہ نے جو ہے یہ ایک فیصلہ دیا، اور اس فیصلہ کے بعد دوبارہ اس فیصلہ کی توثیق کے لیے ایک اور اجلاس ہوا۔ یہ سن 1985 6 اکتوبر 1406 میں ملتان، اس فیصلے کی عبارت سنیں اب آپ۔ ملتان میں جماعت کی مجلس شورا منعقدہ 2 ربیع الاول 1402 میں طے شدہ متفقہ فیصلہ کی توثیق کرتے ہوئے مندرجہ امور کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ جو میں نے فیصلہ سنایا اس کی دوبارہ توثیق ہوئی، اس فیصلہ کی یہ دوبارہ توثیق ہونے کے بعد مزید پختہ ہو گیا۔ اب یہ 2 فیصلے ہو گئے، ایک پہلا فیصلہ اس میں اکابرین کے میں نے نام بتائے، اب میں اس میں بھی نام چند آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں پہلا نام بھی پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کا ہے، دوسرا شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنج پیری کا ہے، تیسرا نام شیخ الحدیث مولانا محمد عارف طاہری صاحب کا ہے، چوتھا نام اس میں سید احمد حسین سجاد بخاری صاحب کا ہے، چھٹا نام اس میں سید بدیع الزمان شاہ صاحب کا ہے، میر سمیع الحق صاحب کا ہے، شیخ الحدیث و تفسیر سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی رحمہ اللہ کا نام موجود ہے۔ یہ میں نے مجلس مقننہ کا ایک متفقہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کو آج سنایا۔ اس کے بعد اگر آپ میں ہمت ہے، جرت ہے، اگر آپ کے پاس وہ فیصلہ موجود ہے، وہ نغمہ توحید کا شمارہ موجود ہے تو اس کو سامنے لائیں، ورنہ اپنے اس جھوٹ سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا کارکن، شورا کا رکن یہ نہ سمجھیں۔